برس شیب ابی طالب کے بھی تک لیں. یہ تو 53 برس کا 13 برس کا معمول ہے ہر روز کا. مگر جب معاشرتی مقاطع ہو گیا تھا، کفار و مشرکین کو مصطفیٰ کی باتیں پسند نہیں آئی تھی. ان کی اٹھتی ہوئی تحریک ان حکمرانوں کے تخت کو، ان کے قریش اور سرداران مکہ، کفار سرداران مکہ، ان کے تخت کو مصطفیٰ کا وجود خطرہ لگنے لگ گیا تھا. ان کا تخت ڈولنے لگ گیا تھا. ان کی سرداریاں لرزنے لگ گئی تھی. انہوں نے کہا مصطفیٰ نے تو ہماری سرداریوں کے نظام کو چیلنج کر دیا ہے. وہ دشمن ہو گئے اور بڑھتے بڑھتے وہ دشمنی یہاں تک پہنچی کہ مصطفیٰ کی خاطر پورے بنی ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا اور ابو طالب کے نام پر شیب ابی طالب میں قید کر دیا. کیوں کیا؟ ان سرداران قریش کافروں کے اس تخت کو خطرہ لاحق ہو وجود مصطفیٰ سے کہ یہ تخت ظلم و جبر کا تخت، جہالت و کفر کا تخت یہ لرز رہا ہے. وہ جو تخت جب یزید بیٹھا، جس تخت پہ یزید پلید بیٹھا، تو پھر وہ تخت کوئی اور تخت نہ تھا. وہ تسلسل سے پھر وہی تخت بن گیا جس کو خطرہ مصطفیٰ سے لاحق تھا. آج اسی تخت کو حسین سے خطرہ لاحق ہوا. 3 سال شیب ابی طالب نے قید کر دیا. اس عرصے میں کیا معمول تھا؟ آؤ ابو طالب کا معمول سن لو. امام ابو نعیم اصبہانی بیان کرتے ہیں دلائل النبوت میں، حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، امام بہقی دلائل النبوت میں، صاحب سبل الہدا بیان کرتے ہیں امام شاہ علامہ شامی، امام شمس الدین ذہبی بیان کرتے ہیں، اور دیگر محدثین اور مورخین نے اس کو کثرت سے اتفاق سے بیان کیا. خاص بات بتانا چاہتا ہوں، 3 سال رہے شیب ابی طالب میں. تو احادیث کی کتب میں کیا آیا ہے؟ کہتے ہیں وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَاجِعَهُمْ، جب لوگ اب رات کو اپنے اپنے بستروں پہ چلے جاتے، ابو طالب کے کام سن لو. ابو طالب کرتے کیا تھے؟ اگر تو کسی کو ناپنے کا پیمانہ ان کی محبت اور عمل اور ان کا کردار ہے رات دن کا، تو پھر پیمانہ یہ ہے. اور اگر پیمانہ کسی کی اپنا منشا اور مرضی ہے تو جو چاہو بناتے پھرو. حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کو ہر کوئی سو جاتا اپنے اپنے بستر پر، تو حضرت والد کہتے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سب کے لیے اپنے بستر پہ لیٹ جائیں، کیونکہ لوگ جھانک کے دیکھتے تھے دشمن مخالف، تاکہ ہر کوئی دیکھ لے کہ محمد اپنے بستر پہ سو گیا ہے. تو آقا علیہ السلام اپنے بستر پہ سو جاتے، جب تھوڑا سا اندھیرا، اور خود بیٹھے تکتے رہتے. جب اندھیرا چھا جاتا اور دیکھتے کہ اب کوئی جھانک تانک نہیں کر رہا ہوگا، حضرت ابو طالب خاموشی سے مصطفیٰ کو اٹھاتے، ادھر سے علی مرتضیٰ کو اٹھاتے. ہائے کہ کوئی بدبخت اگر رات کو تلوار لے کے حملہ کرے تو میرے علی پر ہو جائے، محمد پر نہ ہو. اب مجھے اپنے ایمان کے ساتھ قسم کھا کے بتا دو کہ اگر بات بڑی خاص ہے، بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بطور بھتیجے کے، یتیم بھتیجے تھے، یتیم بھائی کے بیٹے تھے، محبت بہت تھی، محبت بہت تھی، اور یہ صرف وہ طبی نسبی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. مان لیا، کوئی شک نہیں بڑی محبت تھی، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. جتنی محبت ہو، لاکھ ہو، مگر بے پناہ محبت کے باوجود کوئی اس محبت کے ساتھ بھتیجے پر بیٹا بھی قربان کرتا ہے؟ بھتیجے پر کوئی بیٹا قربان کرتا ہے؟ اگر خالی یہ عمل بھتیجا سمجھ کے کرتے تو اوروں کو لٹاتے، علی کو نہ لٹاتے. اور جب علی کو ان کے بستر پہ اور ان کو اس بستر پہ لٹا دیا تو یہ محبت صرف بھتیجا کر کے نہیں، نبی آخر الزماں کر کے بھی تھی. اور اگلی رات دوسرے بیٹے کو لٹا دیتے، پھر کسی بھائی کو لٹا دیتے، چچا زاد بھائیوں کو. 3 سال تک ایک رات بھی مصطفیٰ کو اپنے بستر پہ سونے نہیں دیا، 3 سال تک. اور بنی ہاشم کے جوانوں میں سے، اپنے بیٹوں اور بھائیوں میں سے، بھتیجوں میں سے ایک ایک کر کے بستر پہ لٹاتے تھے. یہ ابو طالب کی وہ قربانی ہے. ارے ساری بات چھوڑ دو، خدا کی قسم ان 3 سالوں کی راتوں کی قربانی کا تصور نہیں ہو سکتا.
ایمان والوں کے ایمان ابو طالب کے 3 سالوں کی راتوں کے اس عمل پہ قربان ہو جائے۔ اور پھر آگے ایک بڑی خاص 7ویں دلیل اور قرینہ دے رہا ہوں، بڑی توجہ سے بات دل و دماغ میں اتارنے کی ہے۔ میری نظر میں 2 واقعے گزرے ہیں۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی عمر میں ہیں اور بے آب و گیا ریگستان وادی مکہ کا اس پہ لیٹے ہیں، اور صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اور وادی ہے، پیاس ہے، پانی میسر نہیں، وہ لیٹے ہیں اور حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے۔ ان کے دوڑنے نے صفا مروہ کو شاعر اللہ بنا دیا۔ اس کیفیت میں پیاس کی شدت بڑھی اور حضرت اسماعیل بن ابراہیم انہوں نے شدت پیاس میں ایڑی رگڑی اور ان کی ایڑی رگڑنے سے چشمہ نکل آیا، چشمہ آب زمزم کا چشمہ بن گیا۔ وہ آج تک 4000 سال سے وہ چشمہ رواں ہے۔ وہ چشمہ حضرت اسماعیل کی خاطر نکلا، بس ایک چشمہ دنیا نے دیکھا تھا۔ آؤ جاوا ہاؤس میں مجلس حسین میں بیٹھ کر روح حسین کو خوش کرنے والوں، آج ایک چشمہ اور بھی بتا دوں۔ سنا ہے وہ چشمہ؟ سنا ہے کبھی؟ بیان ہوا؟ آج ایک چشمہ اور سن لو۔ ایک چشمہ جو اسماعیل کی پاک ایڑی سے نکلا وہ زمزم ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، ایک چشمہ مصطفیٰ کی ایڑی سے بھی نکلا۔ ایک چشمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی سے نکلا۔ حوالہ سن لو پہلے، طبقات ابن سعد میں امام ابن سعد نے روایت کیا، امام اسقلانی ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں روایت کیا، ابن جوزی نے صفوۃ الصفا میں روایت کیا، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر میں، ابو یوسف شامی اور دیگر کتب میں، امام حلبی نے سیرہ میں روایت کیا۔ وہ چشمہ کیا ہے؟ اور اس کے راوی حضرت عمرو بن سعید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انا ابا طالب قال، اور ایک بات سن لو، یہ روایت اہل تشیع کی کتب حدیث کی نہیں، اہل سنت کی ہے۔ راوی ہیں دوسرے حضرت عمرو بن سعید ایک صحابی، اور ایک میں اصول حدیث کی بات کر رہا ہوں، اور لینے والے امام ابن حجر اسقلانی جیسے محدث ہیں جو فن حدیث میں اہل سنت کے ہاں جرح و تعدیل میں اسماء رجال میں سب سے بڑے امام ہیں، اسماء رجال میں انہوں نے تک لیا ہے۔ کیا عمرو بن سعید صحابی ہے، اور روایت حدیث کی ہماری کتب میں آئی، اور انہوں نے روایت کی حضرت ابو طالب سے۔ مجھے فن حدیث کا علم رکھنے والا کوئی بتا دے کہ حدیث کی روایت میں کسی کافر سے روایت لی جا سکتی ہے؟ بس ختم ہو گئی بات۔ امام ابن اسقلانی لینے والا ہو، حضرت عمرو بن سعید لینے والے ہوں، اور اگر کوئی کافر سے روایت لی جا سکتی ہے فن حدیث میں تو بتا دیں، اور اگر جواب نہیں میں ہے تو سنو، عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طالب سے روایت لی۔ انہوں نے کہا قال کنت بذل مجاز، میں اپنے آقا کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ وادی ذل مجاز میں تھا۔ خود بیان کرتے ہیں وادی ذل مجاز میں تھا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے شدت کی پیاس لگی۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت ابو طالب کہتے ہیں مجھے شدت کی پیاس لگی، اور پیاس شدت کی تھی تو میں نے حضور سے عرض کیا، میرے پیارے حبیب مجھے بڑی شدت کی پیاس لگی ہے اور پانی نہیں مل رہا کہیں سے۔ ہر طرف دیکھا، آقا پریشان ہو گئے، طرف اٹھے، میرے چچا کو پیاس ہے، میرا چچا پیاسا ہے۔ یہ وہ تاجدار کائنات ہیں کہ حضرت عباس آپ کو معلوم ہے جب اس طرف آئے تھے چچا، اور ایک قانون کے مطابق سب قیدیوں کے ساتھ برابر کا سلوک تھا، اسی طرح ہے نا غزوہ بدر کی بات، انہیں بھی رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا سب کی طرح، اور جب باندھا گیا تھا تو رسیوں کی وجہ سے ساری رات کھڑے رہے تھے کیونکہ سب کے لیے ایک ہی قانون تھا، تو تھوڑی تھوڑی آواز ان کی نکلتی تھی بے آرامی اور رسیوں کی تکلیف سے، اور صبح اٹھے میرے آقا کی چشمان مقدس